الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولدت مطهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس چمن میں آ کر جب میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، اس چمن میں آ کر جب میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، باد صبا لے چلی خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. محمد کی آمد سراجا منیرا، محمد کی آمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ بندہ ناچیز کو کما حق ہو بیان کرنے، آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا انعامدار حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ جمعۃ المبارک کا دن، جس کی آج 3 تاریخ ہے، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید سناتا ہے۔ مسلمان کا دل آپ کی آمد کی خوشی میں باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہوں تو میں مسلمان لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہمیں خوشی نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیوں بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درمیان میں، اس زمین پہ، اس دھرتی پہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہ درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دنیا آمد کے منتظر تھی، لیکن طویل ایک زمانہ گزرنے کے بعد انسانیت اپنے مالک کو بھول چکی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے۔ انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا خالق کون ہے۔ اتنا طویل ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اسے اس انسان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا معبود کون ہے، میرا مسجود کون ہے، کہ میں نے کس کی عبادت کرنی ہے، میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جو سب کچھ بھول چکا تھا۔ ظلمت کا، بے انصافی کا ایک اندھیرا ہی تھا۔ اس اندھیرے کے اندر دنیا انسانیت ایک مسیحا کے منتظر تھی کہ کوئی ایسا آئے جس سے اس دھرتی سے یہ ظلم ختم ہو،
یہ اندھیرے ختم ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کبھی مشرکین کی اور یہودیوں کی آپس کے اندر اگر لڑائی ہو جاتی، مشرکین اگر یہودیوں کے اوپر غالب آ جاتے، یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، یہ پہلی کتابوں کا علم جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا، تو وہ یہودی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ اپنا نبی آخری بھیج دینا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان مشرکین کے اوپر ہم غالب آئیں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، آپ کی آمد سے پہلے وہ یہودی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب وہ آ گیا، جاننے کے باوجود بھی انجانے بن گئے۔ یہ سارا قسمت کا چکر ہے، لیکن یہ آگے چل کے تھوڑا بتاؤں گا میں۔ ماہ ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ ماہ ربیع الاول آپ کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کہتے ہیں پہلی کو، یعنی اس دنیا میں، اس دھرتی پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی پہلی بہار آئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یا تو بہار ہوتی ہے یا خزاں ہوتی ہے۔ اگر بہار ہوگی تو خزاں نہیں ہے، اگر بہار نہیں ہوگی تو خزاں، یعنی اس بہار سے پہلے خزاں ہی خزاں تھی۔ جب خزاں آتی ہے یہاں تک کہ درختوں کے پتے وہ سوکھ کر گر جاتے ہیں، وہ ہرے بھرے باغ بھی وحشت نما ہو جاتے ہیں۔ اس خزاں کے اندر جہاں درختوں کا یہ حال ہوتا ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں میرے نبی کی آمد سے پہلے انسانوں کا کیا حال ہوگا اس خزاں میں۔ ایک بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے، بیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر میری ماں کا کیا حق ہے، بھائی بھائی کو پہچانتا نہیں تھا، کمزور پس رہا تھا، اس میں تو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انسان ایک جانور جیسی زندگی گزار رہا تھا، اسے اپنا ہی پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ جو ایک انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اپنی حیثیت کو بھول جائے، اپنے مقام کو بھول جائے، اپنے مرتبے کو بھول جائے، اپنی عظمت کو بھول جائے، تو اس معاشرے کا کیا حال ہوگا جس معاشرے کے اندر یہ چیز ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو خزاں تھی، اس بہار کے آنے سے پہلے جو خزاں تھی، اس کا یہی حال تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ علیہ السلام پیدا ہوئے،
کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ تو پورا شہر تھا۔ سارے مکے میں نہیں، عبد المطلب کے گھر، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن اس گھر کے اندر جو حصہ گھر کا جناب حضرت عبداللہ کے حصے میں آیا تھا، وہ ایک تو مکہ مکرمہ، وہ شہر بڑا مقدس، اور پھر میرے نبی کی آمد، ایک وہ گھر مکہ مکرمے کے اندر، اور پھر اس زمین کی خوش نصیبی جس زمین پہ جس گھر میں میرے نبی آئے۔ خوش نصیبی کے گھر میں نبی آئے۔ ہجرت کے موقع کے اوپر سارے انصار مدینہ منورہ کے اندر اسی جستجو میں تھے، اسی کوشش میں تھے۔ ہر انصاری کہتا تھا کہ میرا نبی میرے گھر میں آئے، میرا نبی میرے گھر میں آئے، میرا نبی میرے گھر میں آئے، میرا نبی میرے گھر کے اندر آئے کہ میں اس کا میزبان بنوں، میرا نبی میرے گھر کے اندر آ کر میرا مہمان آ کر بنے۔ کیوں؟ جہاں نبی آ گیا سمجھو خدا کی ساری خدائی آ گئی۔ جی، لیکن میرا نبی کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا، نہ وہ اپنوں کا دل دکھاتا ہے نہ وہ غیروں کا دکھاتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ غیروں کا بھی دل نہیں دکھاتا۔ ہر صحابی کی یہ خواہش، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر میں یہ کہوں گا کہ میں فلاں کے گھر میں جاؤں گا، میں فلاں کے گھر کے اندر جاؤں گا، میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آ جائے کہ نبی کے وسلم اس کے گھر میں چلے گئے، شاید کہ وہ امیر تھا یا اس کے پاس گھر تھا بڑا یا اس کے پاس رہنے کے لیے رہائش کے لیے اچھا ماحول تھا، میرے نبی اس لیے چلے گئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شاید کسی کے دل کے اندر یہ بات آ جائے، فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جانا چاہتا، میں اپنی اونٹنی کی مہار اونٹنی کے اوپر ڈال دیتا ہوں، یہ اونٹنی کی مرضی ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی جس گھر کے سامنے نبی کا وہی بسیرا ہو جائے گا۔ اور یہ اونٹنی پورے مدینہ کے اندر گھومتی 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 جی ایک غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حصے میں یہ سعادت آئی، اس کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا اس دنیا میں، میرے نبی کی رحمت سے سب کو حصہ ملا، امیر کو بھی حصہ ملا، غریب کو بھی حصہ ملا، مرد کو بھی حصہ ملا، رحمت سے عورت کو بھی حصہ ملا، مکے والوں کو بھی حصہ ملا، مدینے والوں کو بھی حصہ ملا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں، بدر والوں کو بھی حصہ ملا، احد والوں کو حصہ ملا، تبوک والوں کو بھی حصہ ملا، انسانوں کو حصہ ملا، حیوانوں کو حصہ ملا، زمین کو حصہ ملا، آسمان کو حصہ ملا۔ آسمان والے خالی نہ رہ جائیں۔ مکے میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ کے اندر، مدینے والوں کو سعادت مل گئی۔ مکے کے اندر پیدا ہوئے، سفر کر کے معراج پہ چلے گئے، زمین والوں کو سعادت ملی، آسمان والوں کو سعادت ملی۔ نہ وہ میرے نبی کی رحمت سے وہ مایوس ہوئے آسمان والے نہ زمین والے۔ کہیں ایسے ہو سکتا تھا کہ فخر کرتی زمین کہ میرے اوپر نبی آخر الزمان کے قدم لگے ہیں، اور آسمان کہتا روتا میں تو ایسے رہ گیا، یا اللہ سورج چاند ستارے تیری نعمت ہے، یہ تیری مخلوق ہے،
ہمارے اوپر یہ ہے، میرے دامن کے اندر تو نے سما دیا، بیت معمور بھی ہے تو نے سما دیا ہے، سب کچھ ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے، لیکن میرے اوپر آسمانوں کے اوپر جنت بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ تو تیری مخلوقات ہے سب کچھ، لیکن تیری مخلوقات میں افضل اعلیٰ تیرا نبی آخر الزمان تھا، یہ سعادت تو زمین والوں کو مل گئی ہے، میں محروم رہ گیا۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو معراج کرا کے آسمان والوں کو بھی محروم نہیں ہونے دیا، نہ زمین والے محروم رہے نہ آسمان والے محروم رہے۔ وہ آئے اس جہاں میں، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر۔ اس جہان کے اندر صرف انسان نہیں، اس جہان کے اندر خداوند قدوس کی کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، شاعر کہتا ہے وہ پورے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے، بلکہ قرآن کہتا ہے میرے محبوب پورے جہان کے لیے، ایک جہان کے لیے نہیں، ساری جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا نبی صرف دنیا کے اندر دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، کل قیامت کے اندر بھی دیکھنا میرے محبوب کی رحمت ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی سمندر کی طرح ہوگی۔ فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس سے میرے محبوب کی رحمت سے فائدہ نہ پہنچے، مسلمان کو بھی فائدہ ہوگا، کافر کو بھی فائدہ ہوگا۔ چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ کے اندر مسلمان بھی شریک، کافر بھی شریک۔ فرمایا شفاعت صغریٰ کے اندر وہ صرف مسلمان کے نصیبے کے اندر آئے گی، جس نے بھی پھر کلمہ پڑھا۔ شفاعت صغریٰ کے اندر جس نے بھی کلمہ پڑھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل نہیں کیے لیکن کلمہ پڑھ لیا تھا، میرے زبین کا میرے محبوب کا نام اس کی زبان کے اوپر آ گیا تھا، میرے محبوب کا نام اس کے دل کے اوپر نقش ہو گیا تھا۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو دخل الجنہ، فرمایا جنت میں جائے گا ضرور، لیکن عمل ایسے نہیں ہے وہ جنت میں جا سکے، لیکن اعمال کا سہارا نہیں، محمد کا سہارا موجود ہے۔ وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں شفیع المذنبین ہو کر۔ وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں شفیع المذنبین ہو کر۔ خرد کیا کر سکے گا ان کی رفعتوں کا اندازہ، فلک بھی رہ گیا تھا جن کے لیے فرش زمیں ہو کر۔ جیسے میرے نبی مکہ مکرمہ کے اندر اپنے قدم مبارک کے اندر نالین مبارک پہن کر چلتے تھے، خداوند قدوس کے فرش کے اوپر جب گئے میرے محبوب نالین سمیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا میرے پیغمبر آپ کوہ طور پہ آ جاؤ، آپ کو معراج کرائیں گے، آپ کوہ طور پہ آؤ، کتاب ملے گی، معراج ہوگی، آپ کا مقام بڑا ہو جائے گا، تکلم کلام ہوگا، محبوب محب آپس کے اندر کلام کریں گے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ایک محبوب ہوگا ایک محب ہوگا، کوہ طور پہ آ جاؤ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچتے ہیں، خداوند قدوس کا حکم آ گیا ہے میرے کلیم انک بالوادی المقدس طویٰ، جس مقام پہ آپ آ گئے ہیں یہ پاک وادی ہے، الہ العالمین کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ کوہ طور ہے، پاک وادی ہے، فخلا نعلیک، آپ اپنی جوتی مبارک اتار دو، یہ وادی پاک ہے۔ معراج ہو رہا ہے، موسیٰ کلیم کو حکم مل گیا جوتی اتار دو، لیکن جب معراج ہوا ہے میرے محبوب کو خداوند قدوس نے فرمایا میرے محبوب یہ جوتی نالین مبارک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتی سمیت عرش پہ آ جاؤ۔ پناہ بے کساں شفیع المذنبین ہو کر،
خرد کیا کر سکے گا ان کے رفعتوں کا اندازہ، فلک بھی رہ گیا تھا جن کے لیے فرش زمیں ہو کر، قدم بوسی کی سعادت مل گئی جن ذروں کو، جس جگہ پہ، جس پہاڑ پہ، جس گھر پہ، جس مکان میں، جس جزیرے کے اندر، جس میدان میں، جس بنگلے میں، جس کوٹھی میں، جس مقام میں میرے نبی کے قدم لگ گئے، جی میرے نبی جہاں پہ چلے گئے، وہ چاہے کسی کا بھی گھر ہو، ابو بکر کا گھر ہو یا ام ایمن کا گھر ہو یا حضرت عمر کا گھر ہو یا حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہو یا وہ پہاڑ ہو جہاں پہ میرے نبی کے قدم لگے ہیں، غار ثور ہو یا غار حرا ہو، کوئی بھی ہو، قدم بوسی کی سعادت مل گئی جن ذروں کو، جی قدم بوسی کی سعادت مل گئی جن ذروں کو، وہ آج تک چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر، جی نہیں سمجھے، دنیا آج تک ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ جن پہاڑوں پہ میرے نبی کے قدم آ گئے، ان پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے، ان غاروں کو دیکھنے کے لیے، ان پتھروں کو دیکھنے کے لیے مسلمان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ یا اللہ وہ وقت کب آئے گا جن ذروں پہ، جن پہاڑوں پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں میں کب دیکھوں گا۔ آج تک میرے نبی کی، یوں سمجھ لیں آج تک میرے نبی کی قدموں کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا، وہ وہی محسوس کرے گا جو عاشق ہوگا، وہ صدا وہی سے آتی ہے۔ نہیں تو پتھر سے کس کو محبت ہے، غار کو کس سے محبت ہے، پہاڑوں سے کس کو محبت ہے، جی کسی کو محبت نہیں ہے، لیکن یہ محبت ہے نبی کی وجہ سے ہے۔ ان پہاڑوں سے محبت ہے نبی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ علیہ السلام ربیع الاول میں اس گھر کے اندر تشریف لائے جو حصہ جناب عبداللہ کے حصے میں آیا تھا، عبد المطلب کا وہ گھر، اس میں سے جو حصہ جناب عبداللہ کے حصے کے اندر آیا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف لائے۔ خداوند قدوس نے میری محبوب کی آمد میں ہر ایک چیز کا انتخاب ایسا کر دیا ہے، ایسا انتخاب کر دیا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ٹائم تھا وہ صبح صادق کا ٹائم تھا، جب صبح کی پاؤں پھوٹتی ہے، جس وقت وہ صبح کی وہ نسیم صبح وہ ہوا جب چلتی ہے جو ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچتی ہے، میرے نبی کی آمد کے انتخاب کا ٹائم اللہ نے اس انداز کے اندر کر دیا، دنیا والوں کو بتایا کہ یہ جو ابھی خزاں ہے اب بہار آ رہی ہے، اب یہ جو اندھیرا ہے رات کا اب طلوع سحر ہونے والی ہے، یہ رات، یہ سب کچھ، یہ اندھیرے، یہ سیاہیاں، یہ ظلمت، یہ ساری کی ساری اب طلوع سحر ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنے نبی کی آمد کا ٹائم وہ رکھ دیا ہے صبح صادق کا، آج جو صبح صادق ہوگی کل قیامت تک پھر ایسی اندھیریاں واپس نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرے نبی کی آمد کا ٹائم وہ ہے، وہ صبح صادق کا ہے، طلوع سحر ہو چکی ہے، طلوع سحر کے بعد اندھیرا نہیں آتا، اس وقت روشنی آیا کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب اس انداز کے اندر کیا ہے کہ صبح صادق کا ٹائم تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو سورج ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے جب، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے خداوند قدوس کی بارگاہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر خداوند قدوس سے اجازت مانگتا ہے کہ الہ العالمین اب مجھے اجازت ہو، اندھیری رات بہت گزر گئی ہے، اب میں طلوع ہو جاؤں، اب یہ اندھیروں کو ختم کر دوں، اب یہ روشنی آ جائے،
چونکہ جس وقت سورج آ جاتا ہے، سورج کے آ جانے کے بعد پھر کسی چیز کی روشنی کی ضرورت رہتی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی روشنی ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے خداوند قدوس سے اجازت مانگتا ہے، لیکن جس وقت آفتاب نبوت جس دن کے اندر طلوع ہونا تھا وہ سورج اجازت لینے کے لیے گیا کہ الہ العالمین مجھے حکم دے، مجھے ہی اجازت دے کہ میں اپنی روشنی سے اس کائنات کو منور کر دوں۔ خداوند قدوس نے فرمایا بھی ٹھہر جا، آج وہ دن آ گیا ہے، تو سورج ہے، چند گھنٹوں کے اندر جاتا ہے، دن کو روشن کرتا ہے، یہ 11 گھنٹے یا 11.5 گھنٹے یا 12 گھنٹے یہ روشنی ہوتی ہے، پھر اندھیری آ جاتی ہے، تو چھپ جاتا ہے، اندھیرے پھر چھا جاتے ہیں، لیکن اب ٹھہر جا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے اپنے آفتاب نبوت کو اب طلوع کرنا ہے، تو طلوع ہوتا ہے 12 گھنٹے کے لیے، لیکن وہ میرا آفتاب نبوت اب وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ ایسا آفتاب نبوت، اس کے اندر ایسی روشنی ہے، قیامت آ جائے گی، اندھیرے نہیں آئیں گے، اندھیرے نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، وجد کے اندر فرمایا کرتی تھیں، فرماتی تھی دنیا والوں ایک آسمانوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک سورج آسمانوں پہ رہتا ہے، ایک سورج میرے کمرے کے اندر رہتا ہے۔ فرمایا کہ میرا جو سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، فرمایا امی جان یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ جو آسمانوں کا سورج ہے وہ رات کو چھپ جاتا ہے، میرا سورج رات کو نہیں چھپتا۔ فرمایا بادل آتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے، اس کو گرہن لگتی ہے وہ چھپ جاتا ہے، لیکن میرے نبوت والے سورج کو گرہن کبھی نہیں لگی۔ یہ دیکھ لینا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا اس وقت دیکھ لینا آسمان گرا کر سمندر میں گرا دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ کر سمندر میں گر جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا۔ فرمایا یہ آسمانوں والا سورج کل قیامت میں بے نور ہو کر یہ چھپ جائے گا، لیکن میری نبوت والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے گھر کے اندر خداوند قدوس نے یہ سورج کو طلوع کیا ہے، فرمایا قیامت والے دن آسمانوں والا سورج چھپ جائے گا، لیکن یہ نبوت والا سورج کل قیامت میں بھی نہیں چھپے گا، یہ اسی انداز کے اندر چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ چھپنے کے لیے تو آیا نہیں ہے نا، یہ اس نبی کی آمد ہے، یہ اس نبی کی آمد ہے۔ کون سا ٹائم مقرر کیا ہے خداوند قدوس نے؟ طلوع سحر ہو رہی تھی جی، صبح صادق کے ٹائم میں کہ طلوع سحر ہونے والی ہے۔ اب یہ سحر ایسی طلوع ہوگی، ایسی طلوع ہوگی، ایسی طلوع ہوگی کہ اب اس کے بعد کبھی پھر ظلمت آئے گی ہی نہیں۔ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، اگر پریشانی آئے گی تو تمہارے اعمال کی وجہ سے آ سکتی ہے، باقی پریشانی نہیں آئے گی، تمہارے اعمال کی وجہ سے آ سکتی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے آ سکتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آ سکتی ہے، وہ دوسرے معاملات کی وجہ سے آ سکتی ہے، لیکن جب میرا نبی آ گیا ہے خداوند قدوس فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا محبوب اس زمین کے اوپر ہو، خداوند قدوس کا عذاب آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی موجود ہو اور خدا کا عذاب آئے، ہاں بد اعمالی کی وجہ سے آ سکتا ہے، جب نبی موجود نہ ہو پھر بد عمل ہو جائے انسان، پھر بد عمل ہو جائے مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی، نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہی نبی کا نافرمان امتی ہو جائے تو پھر تو عذاب آ سکتا ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، اندھیرے آ سکتے ہیں، نہیں تو جب تک نبی موجود اگر مکہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، روضہ پاک کے اندر موجود ہے، میرے نبی کی نبوت تو ہر جگہ پہ موجود ہے، میرے نبی کی نبوت تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا جی، میرے نبی کی نبوت تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تیرے دریا کے بہتے ہوئے پانی کا اثر نامعلوم کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، آسمان والے سورج کی چمک پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے، میرے نبی کی نبوت وہ چھپ نہیں کیا روضہ مبارک کے اندر، آج بھی اس کی کرنیں ہر جگہ پہ موجود ہیں، ان کرنوں کی شعاؤں کی وجہ سے آج تو دنیا روشن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے کہ صبح صادق کے ٹائم کا،
کس کا؟ صبح صادق کے ٹائم کا انتخاب کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئی، ولادت باسعادت ہو گئی۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ اونچی آواز سے کہہ دیں، جناب حضرت عبداللہ۔ عبداللہ، ایک بات ذہن کے اندر رکھو، اپنی آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم اور برادری کو اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی آخر الزمان کو جاننا ضروری ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کے والد کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام کیا تھا، میرے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معلوم ہونا چاہیے۔ اور جس نبی کی شفاعت کی امید لگا کے بیٹھا ہے تو اس نبی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، تو پھر نبی تجھے کیسے پہچانے گا؟ تو اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ تجھے کیسے پہچانے گا؟ تو اسے پہچان، اس کی پہچان عمل سے آئے گی، اعمال سے آئے گی، اس کی پہچان دین سے آئے گی، اس کی پہچان دینداری سے آئے گی، اس کی پہچان عمل صالح سے آئے گی، نماز پڑھنے سے آئے گی، دین اختیار کرنے سے آئے گی، نبی کی سنت اختیار کرنے سے آئے گی۔ جب نبی کی سنت اختیار کرے گا، دینداری کے اوپر آئے گا، نماز پڑھے گا، عمل صالح اختیار کرے گا تو نبی کی پہچان آئے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کل قیامت میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوگا؟ جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک استاد اپنے شاگرد کو پہچان نہ لے، اس کی کلاس ہو، اس کی کلاس کے افراد ہوں، پہچان نہ لے، اور پھر استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جمع ہوں گی میدان کے اندر، میدان حشر میں ساری جمع ہوں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جمع ہوگی، انسانیت کا اختلاط ہوگا، ایک موجیں مارتا ہوا ایک سمندر ہوگا جہاں پہ سر ہی سر نظر آئیں گے۔ رحمت علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی کو پہچانوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ پہچانیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر 100 گھوڑوں کی ایک قطار ہو، اس گھوڑے کے ان میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو اس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو، کیا ہو؟ وہ پیشانی جو ہے وہ سفید ہو، باقی سارے سیاہ ہوں، ایک گھوڑا جو اس کی پیشانی وہ سفید ہو، تو ان سیاہ گھوڑوں کے اندر ایک سفید پیشانی والا وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فرمایا کہ وہ تو الگ الگ منفرد کھڑا ہوگا، ہر آدمی دیکھے گا کہ 100 میں سے یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس کی پیشانی کے اوپر یہ سفیدی ہے، ہر بندہ اسے پہچان لے گا۔ فرمایا میرے محبوب نے جیسے تم 100 گھوڑوں کی قطار کے اندر سفید گھوڑے کی پیشانی والے گھوڑے کو پہچان لیتے ہو، اسی طرح اس انسانیت کے سمندر کے اندر میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی جس نے دنیا کے اندر وضو کیا ہوگا نماز کے لیے، جس نے ہاتھ دھویا ہوگا، کونی سمیت ہاتھ دھوئے ہوں گے، چہرہ دھویا ہوا ہوگا، پاؤں دھوئے ہوئے ہوں گے، سر کا مسح کیا ہوا ہوگا، یہ وضو والے اعضاء حشر کے میدان کے اندر میرے محبوب نے فرمایا یہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ کسی امت کے وضو والے اعضاء نہیں چمکیں گے سوائے میری امت کے۔ یہ وضو والے اعضاء جب چمکیں گے میں دیکھ لوں گا کہ یہ میری امت کا فرد ہے۔ فرمایا جس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہ تو منفرد کھڑا ہوگا، وہ تو علیحدہ ہی کھڑا ہوگا، میں پہچان لوں گا کہ یہی وہ ہے میرا امتی۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتہ چلا، حکم تو یہ ہے کہ جب ہاتھ دھو کوہنی اس سمیت دھو، یعنی کوہنیاں بھی دھو، لیکن میرے محبوب کے صحابہ امتی کلمہ پڑھنے والے جب انہوں نے دیکھا، میرے محبوب نے فرمایا وضو والے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، میرے محبوب کے صحابہ نے اپنی یہ قمیصوں کے اوپر اٹھا کر یہاں تک اوپر کر لی۔ فرمایا کہ اب ہم ان کو سارا دھوئیں گے تاکہ ہمارا پورا بازو چمکتا ہوا نظر آئے۔
وہ نبی پہچانے گا وہاں حشر کے میدان میں یہ امتی کیسا ہے جو آج اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر نہیں پہچان رہا۔ خدا کے لیے پہچانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جناب حضرت عبداللہ، ادب سے نام لے، جناب حضرت عبداللہ۔ اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ، حضرت سیدہ آمنہ، حضرت سیدہ آمنہ۔ خداوند قدوس کی وہ امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، بصد انداز یکتائی بغایت شان زے پائی، بصد انداز یکتائی بغایت شان زے پائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ وہ کیا موقع ہوگا، وہ کیا ماجرا ہوگا جب امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کے اندر حضرت آمنہ کی گود کے اندر آئے، بچپن کی حالت کے اندر آپ کا تولد ہو گیا، آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ خوش نصیب ہے وہ گھر جس گھر کے اندر میرے محبوب آئے، خوش نصیب ہے وہ اماں جس اماں کی گود کے اندر میرے محبوب آئے، خوش نصیب ہے وہ دائی جس دائی کے گھر میں میرے محبوب آئے، خوش نصیب ہے وہ ابو بکر جس ابو بکر کے گھر میں میرے محبوب گئے، خوش نصیب ہے وہ شہر جس شہر کے اندر میرے محبوب آئے۔ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ خداوند قدوس نے فرمایا مجھے اس شہر امن والے کی قسم ہے۔ الہ العالمین مکہ مکرمہ کی آپ قسم کھا رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے قسم نہیں کھائی، بسایا تھا، بنایا تھا اسے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو، فرمایا آپ نے قسم نہیں کھائی، بیت اللہ تو بنایا تھا آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے تعمیر کی تھی، آپ نے قسم نہیں کھائی، سارے انبیاء علیہ السلام آئے، آپ نے قسم نہیں کھائی ہے، فرمایا حجر اسود پہلے سے موجود ہے، قسم نہیں کھائی، مقام ابراہیم پہلے سے موجود ہے، آپ نے قسم نہیں کھائی، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سب کچھ پہلے موجود تھا، آپ نے قسم نہیں کھائی، فرمایا یہ سب کچھ موجود تھا لیکن میرا محبوب نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے قسم نہیں کھائی۔ یہ جو قسم میں نے کھائی ہے یہ مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے نہیں، مکہ مکرمہ کے اندر حجر اسود کے ہونے کی وجہ سے نہیں، بیت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، میں نے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، میں نے قسم کھائی ہے اپنے محبوب کی آمد کی وجہ سے کہ اس شہر میں یہ قدم لگے ہیں میرے محبوب کے۔ جی وہ تو شہر میں قدم لگ جائیں، خداوند قدوس قسم کھا لے وہ شہر بڑا اعلیٰ اور عرفہ بن جائے، اور جس گھر میں میرے نبی کے قدم لگ جائیں وہ اعلیٰ عرفہ نہیں ہوگا۔ جی اماں آمنہ کا گھر کتنا بڑا فضیلت والا ہے کہ اس گھر کے اندر میرے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، فضیلت والا ہے یا نہیں ہے؟ فضیلت والا ہے نا۔ اور جس عائشہ کے حجرے کے اندر جس گھر میں آج میرے نبی تشریف فرما ہے وہ گھر کتنا اونچا ہوگا۔ اماں آمنہ کا گھر یہ بڑا سعادت مند خوش نصیبی اماں آمنہ کی اس گھر کے اندر، اس زمین کے ٹکڑے کی خوش نصیبی ہے جس میں قدم میرے نبی کے لگے ہیں، لیکن آج جس گھر کے اندر میرے محبوب تشریف فرما ہے وہ گھر کتنا بڑا سعادت مند اور کتنا بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں اس زمین کے ٹکڑے جیسا خداوند قدوس کا آسمان بھی، خداوند قدوس کا فرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرش اللہ کی مخلوق ہے اور میرے محبوب اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ میرے محبوب سے افضل اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا کوئی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ یہ میرا محبوب رحمت عالم وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر، اور نام آپ کا کیا رکھا گیا؟ محمد۔ کیا رکھا گیا؟
محمد صلی اللہ عاشق کو یہ تو کہہ دو، درود پڑھ لو، درود پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا یہ پیارا نام ہے۔ آپ کو اب اللہ بیٹا دے، اس کا نام رکھو محمد۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوتا دے، نام رکھو محمد۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواسا دے، نام رکھو محمد۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی دے، نام رکھو محمد۔ جی اس دنیا کے اندر ایسا قبرستان بھی موجود تھا جس قبرستان کے اندر صرف نام محمد کے لوگ دفن تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کتنا سعادت مند قبرستان ہوگا۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے اس زمین کے اوپر جن کے گھر کے اندر جو بیٹا پیدا ہوا، ہر بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد اول، محمد ثانی، محمد رابع، محمد ثالث، محمد رابع، ایسے ہی یہ ملاتے گئے، لیکن ہر بیٹے کا نام محمد رکھا۔ ادھر سے بھی آواز آئے محمد، ادھر سے بھی آواز آئے محمد، ادھر سے بھی آواز آئے محمد۔ جب چاروں طرف سے محمد محمد کی آواز آئے گی، پوری دنیا کفر پریشان ہو جائے گی کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں کہ اتنے محمد نام کے وہ لوگ ہیں۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ محمدی فوج موجود ہے اور تا قیامت تک یہ رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نام کے خلاف، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے خلاف، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف، دنیا کی کوئی طاقت نہ اپنا قلم اٹھا سکے گی، نہ اپنی زبان کو ہلا سکے گی، نہ کوئی حرکت کر سکے گی۔ اسے پتہ ہوگا کہ محمدی فوج موجود ہے ہر جگہ پہ۔ اس نام سے محبت رکھو۔ آج تو کہتے ہیں نہ بولے سے، یہ تو پرانے نام ہیں، بچے کو اور نام بتاؤ۔ جی کسی اور جو نام ہم نے رکھا ہی نہ ہو، جو پہلے ہمارے برادری میں کسی قوم کے اندر ہم نے سنا ہی نہ ہو۔ جی آج کل تو ایسے ہیں، نئی روشنی کے لوگ ہیں۔ جی زمین بھی نام ہے، آسمان بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، سارے ہیں، لیکن دو چار نام ہے، کتا ہے، بلّا، یہ نام نہیں ہے۔ مسلمان ہے اور نئے نام کی تلاش میں ہے، اسے نام محمد اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ جس نام کی برکت، وہ برکتیں ہیں جو میرا تیرا عقل بھی کام نہیں کر سکتا۔ جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، یہ نام برکت والا ہے، آؤ ہمارے پاس ہم بتائیں، وہ نسخہ آپ کو بتائیں، خداوند قدوس بیٹا دے گا۔ لیکن اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہونے والا جو ہوگا اس کا ہم نام محمد رکھیں گے، صرف نام محمد رکھیں، نہ اس کے آگے کچھ ہو نہ اس کے پیچھے کچھ ہو۔ وعدہ کرو اللہ سے، ہمارے پاس آؤ ہم بتائیں گے کہ یہ نسخہ استعمال کرو، خداوند قدوس اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے اگر خداوند قدوس کی مشیت پہلے بیٹی کی تھی، لیکن اس نام کی برکت کی وجہ سے خداوند کو اس بیٹی کو بیٹا کر دے گا۔ پڑھو معرفت اسم محمد کتاب ہے، معرفت اسم محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، صرف محمد نام کے اوپر، اس کی برکتوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ میرے محبوب کی آمد کا یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جی بغیر کسی مانگے ہم اس کی امت کے اندر شامل ہو گئے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امت کے اندر ہمارا حشر فرمائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس نام سے، اپنے محبوب کے کام سے، محبوب کی ذات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے محبت رکھیں، نام سے بھی محبت رکھیں، کام سے بھی محبت رکھیں، آپ کی ذات سے بھی محبت رکھیں۔ سیرت بھی وہی بنائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، صورت بھی وہی بنائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا